حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نازل ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی قوم کو آنے کی خوشخبری سنائی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 600 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک بار ان کی والدہ صاحبہ حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھی تھیں تو آپ کے گھر ایک انجان شخص آ گئے۔ تو جیسے ہی حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو دیکھا تو اس سے کہا کہ میں تم سے پناہ مانگتی ہوں اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک بندوں میں چنی گئی ہیں، میں آپ کو بچے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو مجھے کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا وہ پروردگار کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ کو پیٹ میں بچے کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پھر 9 ماہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافی سارے معجزات سے نوازا ہوا تھا۔ ایک بار ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے برکتیں وصول کرتا رہوں گا، مہربانی فرما کر مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے تو یہ بندہ بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ چل دیا۔ ایک جگہ پر جا کر آپ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو دی، ایک خود کھا لی اور تیسری روٹی کو رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیاس لگی تو آپ علیہ السلام پانی پینے کے لیے ندی کے اوپر چلے گئے۔ اب یہاں پر جو ایک شخص آپ علیہ السلام کے ہمراہ آیا ہوا تھا، اس کے دماغ میں کافی وسوسے پیدا ہونے لگے کہ کیا پتہ شام کو روٹی ملے یا نہ ملے، کیوں نہ روٹی اٹھا کر میں چھپا لوں اور پھر بعد میں کھا لوں گا۔ اس نے روٹی کو چھپا لیا۔ اس کا ایمان اتنا کچا تھا کہ اسے یہ یقین بھی نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ تو اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں کس چیز کی کمی ہوتی۔ نہ تو اس کو اللہ کے نبی پر بھروسہ تھا اور نہ ہی اللہ پر۔ اب یہ شیطان کے راستے پر چلنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ شخص دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ تیسری روٹی تمہارے پاس ہے؟ اس شخص نے جھوٹ بولا اور کہا کہ روٹی میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، پر آپ علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ روٹی اسی کے پاس ہی ہے۔ کچھ دور چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرنی کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے ہرنی کو ذبح کیا اور اس کو بھون کر اسی شخص کے ہمراہ کھایا اور ہڈیوں کو ساتھ اکٹھا کر کے رکھتے گئے۔ پھر آپ نے ان ہڈیوں کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو یہ پہلے جیسی ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی راہ کی طرف چلی گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ جس رب نے مجھے ایسے معجزات دیے ہیں کہ میں مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں، تمہیں اسی رب کی قسم بتاؤ کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اب اس شخص نے سوچا کہ پہلے بھی جھوٹ بول چکا ہوں، اب دوبارہ بھی جھوٹ بول دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اور یہ شخص دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آ گئی۔ نہر کافی گہری تھی اور نہ ہی نہر پار کرنے کے لیے کوئی پل تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور نہر عبور کر لی۔ نہر عبور کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا جس رب نے مجھے تمہیں یہ معجزہ دکھانے کی قوت دی ہے، تمہیں اسی رب کی قسم بتاؤ کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ تو پھر بھی یہ شخص ٹس سے مس تک نہیں ہوا۔ یہ شخص کہنے لگا کہ حضور مجھے نہیں پتا،
کہ روٹی کہاں ہے؟ یہ شخص جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا، کیونکہ جب کوئی شخص ایک چیز کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول لیتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے کہیں جھوٹ بول جاتا ہے۔ اب آپ علیہ السلام اور یہ شخص کچھ دور اور چلے۔ آگے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں سے مٹی کو اکٹھا کیا۔ جیسے ہی یہ مٹی اکٹھی ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس مٹی سے کہا کہ اللہ کے حکم سے سونے کا ہو جا، تو مٹی اسی وقت سونے کی ہو گئی۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے 3 حصے کیے اور اس شخص سے کہا کہ ایک حصہ تمہارا، ایک میرا اور تیسرا حصہ اس کا جس کے پاس روٹی ہے۔ اب یہ شخص تھا تو کافی لالچی، جس نے ایک روٹی چھپا رکھی تھی، وہ کہاں اتنے سونے کو ایسے جانے دیتا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، تیسری روٹی میرے پاس ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب جھوٹے کے ساتھ کیا رہنا، تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ یہ سارا سونا اب تمہیں مبارک، تمہاری اور میری راہیں جدا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی راہ کی طرف تشریف لے گئے اور یہ سارا سونا سمیٹ کر دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ اب یہ بندہ راستے میں جا رہا تھا، اس کو 2 ڈاکو مل گئے۔ ڈاکو نے اس کی تلاشی کی تو اس سے سونا نکل آیا۔ اب ان دونوں ڈاکو نے سوچا کہ اس کو مار دیتے ہیں اور اس سے سارا سونا لے لیتے ہیں۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ مجھے مارو نہیں، یہ سونے کے 3 حصے کر کے ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں، آپ لوگوں کو مجھے مارنے سے کیا ملے گا؟ ڈاکو راضی ہو گئے کہ چلو مارے بغیر سونا مل رہا ہے، کافی ہے۔ اب یہ تینوں ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب ان تینوں نے ایک ساتھی کو سونا دیا اور کہا کہ جاؤ بازار سے روٹی لے کر آؤ۔ اب وہ بندہ روٹی لینے کے لیے چلا گیا تو ان دونوں نے آپس میں پلان بنا لیا کہ جب آئے گا تو ہم اسے مار کر یہ سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے اور اس بندے کو ہم کچھ نہیں دیں گے۔ اب جو روٹی لینے گیا ہوا تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سارا سونا ان کو مار کر میں لے لوں۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور وہ سیدھا کھانا لے کر ان کے پاس چلا آیا۔ یہاں آیا، پہلے ان دونوں نے جو پلان بنا رکھا تھا، انہوں نے کھانے لے آنے والے شخص کو مار ڈالا اور پھر کھانا کھانے لگ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا تو کچھ دیر بعد یہ بھی اس دنیا سے چل بسے، کیونکہ کھانے میں بھی زہر ملا ہوا تھا۔ اب ان تینوں کی لاشیں زمین پر بے یارو مددگار بکھری پڑی تھیں۔ کچھ دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بندہ جو ان کا پہلے ساتھی تھا، جس کو انہوں نے سونا دیا تھا، اس کے ساتھ 2 اور بندے بھی مرے پڑے تھے اور ساتھ ہی سونا پڑا تھا۔ اب آپ علیہ السلام ساری کہانی سمجھ چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ دنیا ایک دھوکہ ہے جس میں لوگ جھوٹ فریب بول کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں اور خود کو اجاڑ دیتے ہیں، اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ یہ واقعہ تو بظاہر ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں سبق ہم سب کے لیے ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔